هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ اللہ رب العزت نے دوسری بہت ساری چیزوں پہ فضیلت عطا کی ہے، جیسے جمعے کے دن کو باقی دنوں پہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، قرآن مقدس کو دیگر کتابوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، جبرائیل امین کو باقی فرشتوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو دیگر سارے کے سارے انسانوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں میں فضیلت عطا کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں میں فضیلت عطا کی ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے باقی عورت بیویوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی خدیجہ ہے، ان کا لقب طاہرہ ہے، ان کی کنیت ام ہند ہے، ان کا سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، چوتھی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد ہے۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری، کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت قبیلہ تھا۔ ان کے قبیلے کے پاس کافی سارے اعزازات تھے، ٹوٹل 9 قبیلے تھے قریش میں جن کے پاس بڑے بڑے عہدے تھے، کسی کے پاس بیت اللہ کی چابیاں، کسی کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرنا ہے، کسی کے پاس سقائے زمزم یعنی زمزم کا پانی پلانا ہے، تو مختلف قسم کی خدمات تھی۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کا جو قبیلہ ہے بنو اسد، ان کے پاس بھی اہم اعزازات تھے، ان میں سے ایک کام اہم جو تھا وہ مشورے کا تھا، یعنی اندرونی ملک، بیرونی جتنے بھی اہم امور تھے ان کے مشورے کی ذمہ داری ان کے قبیلے کے پاس تھی، اور دار الندوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مشورہ کیا جاتا تھا، اس کا انتظام بھی انہی کے قبیلے کے سپرد تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کا جو دادا ہے اسد بن عبد العزیٰ، حضرت خدیجہ کے والد کا نام ہے خویلد، ان کے والد کا نام ہے اسد، تو حضرت خدیجہ کے جو یہ دادا ہے اسد بن عبد العزیٰ، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا مطلب، دوسرے بیٹے کا نام تھا خویلد، تیسرے بیٹے کا نام تھا نوفل، اور ایک بیٹی تھی ام حبیب۔ تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے مطلب، بڑا صاحبزادہ مطلب ہے، دوسرا خویلد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی والد تھی، تیسرے نوفل، یہ نوفل انہی کے صاحبزادے حضرت ورقہ بن نوفل، ورقہ انہی نوفل کے صاحبزادے عیسائی تھے، اور عیسائیت اس وقت صحیح دین تھا، اسی کے اوپر یہ تھے۔
عربی زبان پر بڑی عبور اور مہارتیں کو حاصل تھی. انجیل کو انہوں نے عربی زبان میں منتقل کیا تھا. پہلی وحی کے وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس ورقہ کے پاس لے کر گئی تھی. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تسلی دے دیں، تسلی بھرے الفاظ صرف یہی نہیں کہے بلکہ مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا تھا. اور جو حضرت خدیجہ کے والد خویلد، ان کی بہن ام حبیب، یہ حضرت خدیجہ کی پھوپھی لگتی ہیں. ان کی رشتہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال قبیلہ بنو زہرہ، حضرت آمنہ کا جو قبیلہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی نانی لگتی ہے. یعنی حضرت خدیجہ کی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی یہ نانی لگتی ہے. اور حضرت خدیجہ کے جو والدہ خویلد، یہ اپنے قبیلے کے سرکردہ افراد میں سے تھے. ان کے ایک بڑے بیٹے، ان کا نام تھا حزام. ان کے بڑے بیٹے کا نام حزام تھا، حضرت خدیجہ کے بڑے بھائی حزام. انہی کے بیٹے تھے حکیم، جن کو دار الندوہ کا انتظام جن کے سپرد تھا. حکیم بن حزام بڑا مشہور نام سنا ہوا ہے. اور حضرت خویلد کے دوسرے بیٹے کا نام عوام تھا. ان کے بیٹے کا نام تھا زبیر بن عوام، جو عشرہ مبشرہ کے اندر بھی داخل ہے. اور خویلد، ان کے دو ہی بیٹے تھے، دو ہی بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو سیدۃ النساء العالمین کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی عالم کی تمام عورتوں کی سردار. اور دوسری بیٹی حضرت خویلد کی، حضرت خدیجہ کی دوسری بہن، ان کا نام تھا حالہ، سیدہ حالہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کی ساس تھی. انہی کے بیٹے تھے ابولاس، جن سے حضرت زینب کا نکاح ہوا. تو سیدہ خدیجہ کے دو ہی بھائی، دو بہن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح گہرا تعلق اور کیسی گہری رشتہ داری تھی. اور اگر نسب نامے میں غور و فکر کریں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں حضرت صفیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بہن حضرت صفیہ، سیدہ خدیجہ کی باون لگتی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نہایت ہی نیک، مکارم اخلاق کی پیکر، اور اللہ نے حسن بھی خوب دیا تھا، رحم دلی بھی تھی، غریب پروری بھی تھی، سخاوت ان کے اندر خوب کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ ان کی امتیازی وصف ہے. ویسے تو اللہ نے اور بھی صفات دی ہیں، یہ ان میں سے گنے چنے چند اہم وصف ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. پاکیزہ زندگی گزاری، مالدار گھرانے کے اندر پرورش پانے کے باوجود طاہرہ کا لقب ہے. اور خوب سخاوت ہے. یہ نہیں کہ مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے. دولت اور ثروت خوب تھی. حسن صورت، حسن سیرت کا پیکر تھی. اپنے زمانے کی خواتین میں حسن صورت اور حسن سیرت میں ایک بڑا ممتاز مقام رکھتی تھی. ان کی ذرا ازواجی
زندگی کے متعلق دیکھیے، ان کی جو پہلی شادی ہے وہ ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی، بعضوں نے تھوڑا سا نام مختلف بھی لکھا ہے۔ ان سے ایک بیٹے ہند بن ابی حالہ پیدا ہوئے، اور ابو حالہ جب انتقال کر گئے، یہ خاوند انتقال کر گئے، تو ان کے بعد انہوں نے دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے کی ہے۔ پہلی شادی سے ایک بیٹا ہند پیدا ہوا، اسی کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند تھی، یعنی ہند کی ماں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے، اور مسلمان ہوئے، معرکہ بدر میں بھی شجاعت کے جوہر دکھائے، احد میں بھی شریک ہوئے، 36 ہجری میں جنگ جبل میں جا کے یہ شہید ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہند، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 36 ہجری میں جنگ جبل میں جا کے شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت خدیجہ سے نہیں بلکہ ابو حالہ کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ 3 تھے، حارث، ایک کا نام تھا حارث، ایک کا نام تھا حالہ، جن کی وجہ سے ابو حالہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا حارث، تیسرے بیٹے کا نام تھا طاہر۔ یہ حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مشرکین نے حملہ کیا تو انہوں نے خود آگے ہو کے اس وار کو روکا تھا، جس کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے شرف صحابیت سے اللہ نے ان کو شرف صحابیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند فوت ہوئے تو دوسرے خاوند عتیق بن عائد مخزومی سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو ام محمد کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ پھر جب وہ وفات پا گئے، ان کے بعد کئی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے، لیکن حضرت خدیجہ گویا دل دنیا سے اکتانا گیا ہو، کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح آئے، اور عرب کے اندر یہ معاشرہ یوں تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو فوراً ہی اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا جاتا کہ یہ بغیر شادی کے نہ رہے۔ ہمارے یہاں خاوند فوت ہو جاتا ہے، 20 30 40 سال ویسے ہی عورتیں رہتی ہیں، ان کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ دوسری شادی بھی کر لیں۔ تو عرب کے اندر یہ معاشرہ نہیں تھا، عرب کے اندر یہ معاشرہ تھا کہ خاوند فوت ہو جائے تو اب یہ عورت بغیر خاوند کا نہ رہے، بلکہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ اس کی شادی ہونی چاہیے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کی شادی ہونی چاہیے۔ اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو کئی لوگوں کے پیغام نکاح آئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیے۔ زیادہ تر وقت جو ہے حرم مکہ کے اندر گزارنا شروع کر دیا، وہاں راتیں گزرتی ہیں، وہاں دن گزرتے ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ اللہ کی تسبیحات میں ہی گزار رہی ہیں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو مزاج کے اندر تقدس، شرافت بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ پھر ان کے والد محترم چونکہ بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچے تو کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا، بڑے رئیس تھے، بڑے تاجر تھے، تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر تھی جب تجارت شروع کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں تجارت شروع کی۔ مال تجارت عرب سے باہر ملکوں کے اندر، ملک شام کے اندر، ملک یمن کے اندر سال میں 2 مرتبہ جایا کرتا تھا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مال تجارت مکہ کے سارے تاجر جمع کر لیے جائیں، ان سے حضرت خدیجہ کا مال تجارت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسی تجارت میں فراوانی نصیب فرمائی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ تجارت یہ تھا
خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات کے اندر خود تو جا نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کے تجارت کے انداز دو تھے۔ پہلا یہ تھا کہ اپنے ساتھ خادم رکھے ہوئے تھے، وہ خدماء بطور تنخواہ کے تھے، مال میں نفع ہو یا نقصان ہو ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، انہوں نے مہینے کے اندر اپنی تنخواہ وصول کر لینی ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پرسنٹیج پر لوگوں کو مال تجارت دیا کرتی تھی، وہ فروخت کریں تو اس میں سے نصف حصہ، چوتھائی حصہ، تہائی حصہ جتنا مقرر ہو جاتا تھا وہ اس کے حساب سے نفع ان کو دے دیا کرتی تھی، اور اگر نفع ہوتا تو ان کو ان کا حصہ مل جاتا، تو نقصان ہوتا تو وہ حضرت خدیجہ کے اوپر ہی تھا، ان میں سے ان کے اوپر نہیں ڈالا جاتا تھا۔ ادھر مال تجارت کی ریل بیل میں 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 30 سال کی عمر میں تجارت شروع کی ہے، 40 سال کی عمر تک پہنچ چکی ہے تجارت کے اندر۔ آپ دیکھیں 10 سال کا عرصہ کو معمولی نہیں ہوتا، اس عرصے میں بڑی مہارت انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اسی دوران کانوں میں خبر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ تجارتی معاملات میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے پیغام بھیجا، میرا مال تجارت ہے، اگر آپ لے کے جانا چاہیں شام کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور ملک شام میں سامان تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کے گئے۔ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ ان کے کسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، بس تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہنا ہے یہ کیسے معاملات کرتے ہیں، کیا انداز اختیار کرتے ہیں، ان کو قریب سے دیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا یہ سفر کرتے ہیں، سامان تجارت ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس میں بڑے سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ وہاں جو بڑے بڑے تاجر تھے، وہاں کے سردار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتیں کی ہیں، آپ کی وجہ سے بھی پورے کے پورے لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے لوگ، قافلے کے لوگ، ان سب کی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ اور حضرت میسرہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے سخت دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں نے سایہ کیا ہوتا تھا، تو حضرت میسرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے راستے میں دیکھتے رہی ہیں۔ حضرت میسرہ دوران سفر بڑے قریب سے آپ کے حسن کا مشاہدہ کیا، حسن اخلاق کا مشاہدہ کیا، معصومانہ سیرت کا مشاہدہ کیا، اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کیا کہ معاملات کس طرح کر رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو برملا آ کے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے معاملے کو سمجھنے والا کسی کو نہیں پایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تجربہ کار ماہر تجارت کے معاملے میں کسی کو نہیں پایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امانت دار کسی کو نہیں پایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیانت دار کسی کو نہیں پایا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، واپسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سارے حسابات بڑے عمدہ طریقے سے حضرت خدیجہ کے حوالے کیے، اور حضرت خدیجہ حیران تھی کہ 10 سالوں میں کبھی مجھے مال تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا ہے، کبھی میرے مال تجارت میں اتنی برکت نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے واقعات سے، ان چیزوں سے، اس معاملات سے بڑی متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ۔ یہ حضرت نفیسہ یعلا بن امیہ کی بہن تھی، نفیسہ بن امیہ۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام نکاح لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح کس طرح کر سکتا ہوں؟ سیدہ نفیسہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ اگر کوئی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو، ظاہری حسن و جمال تو ہے ہی ہے، کبھی شرافت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہے، وہ اگر آپ سے نکاح کرنا چاہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو مال نہیں ہے اور کاروبار نہیں ہے، تو میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت آپ کو یہ کہے وہ حسن و جمال میں بھی اعلیٰ ہو، تبھی شرافت میں بھی اعلیٰ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کے معاملات میں، تجارت میں بھی بڑی ماہر ہو، اگر وہ آپ کو نکاح کا پیغام دے تو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بارے میں مشورہ کر کے بتاؤں گا وہ عورت اللہ کی بندی کون سی عورت ہے؟ تو سیدہ نفیسہ نے کہا وہ حضرت خدیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مال تجارت لے کے گئے ہوئے تھے اور تجارت کے معاملات کر چکے تھے، اس لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا۔ جناب ابو طالب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ معاملہ بڑا اچھا ہے، یہ رشتہ بھی بڑا اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نفیسہ جب دوبارہ آئی تو فرمایا کہ میں اگر وہ آمادہ ہے تو میں راضی ہوں۔ بات طے ہو گئی۔ خاندان کے بزرگ افراد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور جناب ابو طالب اور دیگر جو سردار تھے، انہوں نے اب بات کو آگے بڑھایا۔ وقت بھی طے ہو گیا اور وقت کے طے ہونے کے ساتھ اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا نکاح کی طرف۔ یہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ اور جناب ابو طالب اور چند ایک سردار ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے۔ حضرت خدیجہ کے والد صاحب انتقال فرما چکے تھے، ان کے چچا تھے، تو حضرت خدیجہ کے جو چچا ہیں اسد بن عمر بن اسد اور خاندان کے دیگر بزرگ افراد، انہوں نے آگے ان کو ویلکم کیا۔ خطبہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھا ہے اور حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے انہوں نے 500 درہم حق مہر مقرر کیا۔ 500 درہم حق مہر مقرر ہوا ہے اور 500 درہم کو معمولی نہیں ہے، درہم چاندی کے سکے کا نام ہے، اس حساب سے کافی مالیت بن جاتی ہے۔ تو خطبہ نکاح کے اندر جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کی کلمات، آپ کی عزت، آپ کی شرافت، آپ کی عظمت کو بیان کیا۔ کس انداز سے بیان کیا؟ فرمایا ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ، میرے یہ جو بھائی کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا یوزن به رجل الا رجح به شرفا نبلا وفضلا وعقلا وان كان فی المال قلا، کہ یہ اگر سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ ایک ترازو کے اندر یا سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ شرافت میں، عقل میں، دیانتداری میں، امانت میں، فضیلت میں، اگر تم ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ کرنا چاہو گے
تو کوئی بھی ان کے مقابلے کا نہیں ہے، اگرچہ مال میں یہ کم ہے، لیکن فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، فرمایا مال وہ تو سائے کی طرح ڈھل جاتا ہے، مال آج ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس ہوگا۔ ان الفاظ سے جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفاتی کلمات خطبہ نکاح کے اندر پڑھے، اور پھر جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تو پہلی جو گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن الفاظ میں بات کی ہے اور کیا فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے کہ میں نے آپ کو کیوں چنا ہے؟ اس میں یہ الفاظ ہے، تعریف میں محفوظ ہے، کہتی انی رغبت فیکا لحسن خلقکا وصدق حدیثکا، فرمایا میں نے آپ کے اندر جو رغبت رکھی تھی وہ اس لیے کہ آپ بات کرنے میں بڑے سچے ہیں اور آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو یہ دو پوائنٹ رکھے کہ اچھے اخلاق ہیں اور بات کرنے میں آپ سچے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے اندر رغبت رکھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ دونوں صفتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، یہ دونوں صفتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم ہمارے بارے نیارے ہو جائیں۔ یہ دو صفات بڑی اہم صفات ہیں، اچھے اخلاق کا پیدا کرنا، بعد میں سچائی کا لانا، یہ دونوں اخلاق ہی بڑے عمدہ اخلاق ہیں، بڑی عمدہ صفات ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا میں نے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور میں نے بات میں سچائی کی وجہ سے آپ کا انتخاب کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اس عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں سالن ہے اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ کا سلام کہنا اور میری طرف سے بھی سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ وہ عورت ہے جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، جن کو جبرائیل امین کی طرف سے بھی سلام آیا، اور فرمایا کہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں سے بنے ہوا گھر ہوگا جس میں شور و شرف نہیں ہوگا، جس میں کوئی زحمت اور مشقت نہیں ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان ذالک کان وهو بحرا، یعنی جبرائیل کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند خاتون اور 40 سال کی عمر ویسے ہی بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5-3 میل پیدل چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا کی بلندی چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ کتنے افراد ہیں تم میں سے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے افراد عمرہ اور حج کر کے آئے؟ آپ میں کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو حج عمرہ کر کے آئے؟ ہاتھ کھڑا کریں، عمرہ کر کے آئے عمرہ مکہ میں؟ تو جو افراد مکہ سے ہو کے آئے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاء اللہ
ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غار حرا کا یہ سفر اونچائی اور چڑھائی کتنی، چڑھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اب تو بڑی آسانی ہے۔ اس وقت کا ذرا حساب لگائیں جب نہ سڑکیں تھیں اور نہ اس قدر جو ہے وہ صاف راستے تھے، کنکریلے راستے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا کے اندر جا کے پہنچا کے آیا کرتی تھی، اور پھر اللہ کی طرف سے سلام آ رہی ہے، جبرائیل امین سلام پہنچا رہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں آیا کرتا تھا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پر رشک آیا کرتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا بنا کر سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے، اور بسا اوقات میں کہہ بھی دیتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بسا اوقات میں کہہ بھی دیتی کہ دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت ہے کہ جس کا تم خیال کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدیجہ تو خدیجہ تھی، ان سے تو میری اولاد ہوئی ہے۔ فرمایا جب سارے لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تھا، خدیجہ وہ تھی جس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ جب لوگوں نے مجھے مال نہیں دیا، خدیجہ وہ تھی جس نے میرے اوپر مال لگایا۔ جب لوگوں نے مجھے ٹھکانے نہیں دیے، خدیجہ وہ تھی جس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ باقی ساری کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے ہوگی۔ 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے ہیں۔ اسی طرح جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کے بدن سے، اور جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ سے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 برس کی ہوئی، رشتہ ازدواج کے 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ان کی چھوٹی عمر کے اندر انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب پیدا ہوئی ہیں۔ ان دونوں کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ اس کے بعد صاحبزادے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش دور نبوت کے اندر ہوئی ہے، اس لیے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی چھوٹی عمر کے اندر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئی ہیں، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ دور نبوت میں پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں نکاح کے تقریباً 15 برس بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ختم نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ شدید حالات آئی ہیں اس کڑے وقت میں، جس کو آپ کو جس طرح کی دانش مندانہ اور ہم دردانہ تسلی کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور توفیق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مل سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تنہائی کے اندر عبادت کرتے تھے غار حرا کے اندر۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں وہاں گزارتے، کچھ دنوں کے بعد تشریف لاتے، سامان لے کے چلے جایا کرتے۔ ایک دن حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
تو حضرت جبرائیل نے یوں پکڑا اور پکڑ کے زور سے جھٹکا لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکل جائے، ایسے زور سے دبایا. پھر فرمایا اقرا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ حضرت جبرائیل نے پھر زور سے پکڑا، دوبارہ زور سے کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوبارہ کھینچنے سے مجھے یوں محسوس ہوا پہلے سے بھی زیادہ جیسے میری جان ابھی نکل جائے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا، تیسرا جھٹکا دیا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہ وہ پہلی وحی تھی. یہ آیات مبارک سن کر آپ نے یاد فرما لی، ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا ہے زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ چھوٹ رہے ہیں، خوف کی کیفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے زملونی، مجھے چادر اڑا دو. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا. پھر فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے آج تو اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا. عموماً خواتین ایسے حالات میں گھبرا جاتی ہیں اور تسلی دینے کی بجائے پریشان کن باتیں شروع کر دیتی ہیں. لگتا ہے آپ کو جن اور ٹرین چمڑ گئی ہیں. آج ہماری خواتین کا حال ایسے ہی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، گھبرانے نہیں اے محبوب، آپ گھبرائے نہیں، تسلی دی. اور کیا فرمایا، کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو مال اور اخلاق سے نوازتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کاموں میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تسلیاں دے دی اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ہیں، جن کا تذکرہ میں نے پہلے کیا. وہ پوری مکہ کی آبادی کے اندر واحد آدمی ایسا ہے جو صحیح مذہب، اس وقت عیسائیت صحیح مذہب، بت پرستی سے بچے ہوئے خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، ان پہ ورقہ بن نوفل واحد آدمی مکہ کے اندر رہتا. تو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئی اور کہا، سارا واقعہ سنایا. تو حضرت ورقہ بن نوفل بڑھاپے کی عمر میں تھے. یہ پلکیں جو ہے نا آنکھوں کے اندر گری ہوئی تھیں. حضرت ورقہ یہ پلکیں اوپر اٹھا کے دیکھا ہے اور دیکھ کے فرمایا، میں نے یہ جو سارا واقعہ سنا ہے نا، مجھے یہ یوں لگتا ہے وہ جو ناموس آیا تھا، وہ جو فرشتہ آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آیا کرتا تھا. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اے نبی، میں دیکھ، آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ مکہ کے لوگ آپ کو آپ کی آبادی سے نکال دیں گے. میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. کاش کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب مکہ کے لوگ آپ کو باہر نکالیں گے. کاش میں اس وقت ساتھ ہوتا اور آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہوتا اور لوگوں کو روکتا اس چیز. تو فرمایا کیا مجھے لوگ، میرے ہی لوگ، میرے خاندان کے، میرے قبیلے والے مجھے باہر نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، جب کسی نبی نے اللہ کے پیغام کو اس انداز میں پہنچایا ہے تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، اس لیے آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عورت ہے کہ تسلیاں دی ہے اور اپنے ان کے پاس لے کے گئی ہے اور پھر اسلام کی خاطر، دین کی خاطر سب سے بڑی تاجر تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی، اسلام لائی، ایمان قبول کیا. پہلی مسلمان خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پہلی مسلمان خاتون
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اپنی ساری کی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ یہ ان کے پاس غلام تھا حضرت زید، وہ بھی ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ کیا اللہ نے وہ غلام دیا تھا؟ وہ غلام نہیں تھا، حقیقت میں کیا تھا کہ لٹیروں نے عرب جو کہ چلتے پھرتے ان بچوں کو بھی پکڑ کے غلامی کا دور تھا، بیچ دیا کرتے تھے، تو ان کو بھی پکڑ کے بیچ دیا تھا۔ تو ان کے والد، ان کے چچا اپنے قبیلوں کے سرداروں میں سے ان کو تلاش کرتے رہے، ہمارا بیٹا کدھر چلا گیا، غم کے اندر اشعار پڑا کرتے تھے۔ ان کے باپ پورا سال اسی جگہ پہ جائے گم ہوئے تھے، بلکہ قبیلے کے باہر چلے جایا کرتے تھے اور اشعار پڑا کرتے تھے، کاش کہ مجھے کوئی میرا بیٹا لا کے واپس کر۔ مکے سے قافلہ واپس جاتا ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو وہاں ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ بڑے شریف لوگوں کے ہاں ہے، عرب کے اندر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، خدیجہ الکبریٰ مکے کی جو تاجر عورت ہے ان کے گھر میں۔ تو ان کے والد اور چچا وہاں سے آتی ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنی اہلیت نہیں رکھتے ہم کہ آپ جو ہے منہ مانگی ان کی یعنی قیمت بہت زیادہ طلب کر لیں تو وہ ہم دینے کی شاید کوشش نہ کر سکے، ہمارے اندر قدرت نہ ہو، تو اس لیے آپ جتنے میں خریدا ہے نا اتنے میں ہمیں یہ واپس دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا جو آپ کے پاس زید ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ حضرت زید کو بلایا اور بلا کے کہا ان کو جانتے ہو؟ فرمایا جانتا ہوں، یہ میرے چاچا ہے، یہ میرے بابا ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میرا چاچا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حالات بھی تمہارے سامنے، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ان سے فرمایا اگر زید جانے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہے میں کچھ بھی نہیں لوں گا، تمہارے ساتھ اس کو روانہ کر دوں گا، لیکن اگر یہ جانے کے لیے تیار نہ ہو تو زبردستی نہیں کروں۔ تو حضرت زید سے کہا بابا کہہ رہے، باپ کہہ رہے، چچا کہہ رہے زید سے کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید کہہ رہے نہیں میں ان کے پاس رہوں گا۔ فرمایا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا میں نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں، میں نے ان میں وہ اخلاق دیکھے ہیں، میں نے ان میں وہ حسن اخلاق دیکھے ہیں۔ یہ ایک غلامی کیا، یہ ایک غلامی کیا، میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی میں ساری کی ساری ہی قربان کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، بلا کے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا یہ زید میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد سے زید بن محمد کا لقب ان کو ملا۔ یہ تھے حضرت زید جو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے تھے۔ تو حضرت خدیجہ اپنے مال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غمخواری کر رہی ہیں۔ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ جس سال آپ جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا اسی سال جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب کی جس سال وفات ہوتی ہے اسی سال ہی جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا صدمہ تھا، ایسا غم تھا کہ آپ نے اس سال کا نام، جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال، یہ نام آپ نے رکھ دیا۔